السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ جادو سے کیسے بچا جائے۔ بندش جمعہ کا جادو نوجوانوں پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں بیوی کوئی ایسا عمل یا پڑھنے کے لیے کوئی ایسی پڑھائی نہیں ہے جس پر عمل کر کر جادو سے بچا جا سکے؟ اگر کوئی جادو کرنا بھی چاہے تو اس کا اثر اس کے اوپر نہ ہو۔ اس کی پڑھائی بھی موجود ہے اور اس کا عمل بھی موجود ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ صبح و شام کے اذکار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ صبح و شام کے اذکار کرے، اس سے وہ جادو سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 2، اجوا کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ منورہ کی اجوا کھجور 7 دانے نہار منہ کھا لے، اس دن اس کے اوپر نہ کوئی زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی جادو اثر کرے گا۔ نمبر 3، وضو۔ باوضو مسلمان پر جادو اثر نہیں کرتا اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ نمبر 4، نماز۔ با جماعت نماز کی پابندی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس پر داخل بھی ہو سکتا ہے اور اس پر جادو بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بستی میں 3 آدمی موجود ہو اور وہ جماعت نماز ادا نہ کرے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ سو تم جماعت کے ساتھ رہا کرو کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، قیام اللیل۔ اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو قیام اللیل ضرور کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا تھا اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص وتر پڑے بغیر صبح کرتا ہے اس کے لیے اس کے سر پر 70 ہاتھ لمبی رسی کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ نمبر 6، دوران جمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب اپنی بیوی سے جمع کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر اس جماع کے ساتھ انہیں بچا دیا جائے تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے پاس اکثر لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہمارا بچہ ضدی ہے، تنگ کرتا ہے، گستاخ ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں کہ جب بھی آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے آپ وہ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آگے سے جواب آتا ہے بھائی ہمیں تو وہ دعا آتی ہی نہیں۔ اب ایسے شخص جو ساری زندگی ان کی ہو جی 30 سال 40 سال شادی کو ہو چکے ہیں لیکن وہ دوران جمعہ ہم بستری کے جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ دعا نہیں پڑھتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دعا پڑھے بغیر اپنی بیوی سے جمع کرے گا، ہم بستری کرے گا، تو اس کے ساتھ شیطان بھی ہم بستری کرے گا اور وہ تم سے سبقت لے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرے، تو یہ چھوٹی سی دعا تمام مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ یہ دعا خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کر اپنی بیگم کے پاس جائیں گے تو آپ کے جو آنے والی نسل ہے وہ شیطان سے بچ جائے گی۔ نمبر 7، بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا۔
यानी कि जो बंदा वाशरूम के अंदर दाखिल होता है, दाखिल होने के वक्त वो दुआ नहीं पढ़ता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खुबाइस। इसका मतलब ही है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ नापाक जिन्नों और जिन्नियों से। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ नापाक जिन्नों और जिन्नियों से। जब इंसान ये पढ़े बगैर दुआ वाशरूम में दाखिल होता है तो शैतान उस पर गालिब आ जाता है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हमारे पास एक मरीज आया, जब उसके ऊपर दम कर रहे थे, दुराने दम उसकी चीज हाजिर हुई, जिन हाजिर हुआ। जब उससे सवाल जवाब हुए, उससे पूछा गया कि तुमने इसको किस जगह से पकड़ा, तो वो कहने लगा जब ये बाथरूम के अंदर था, जब ये वॉशरूम के अंदर था। यानी कि दुआ पढ़े बगैर ये वॉशरूम में दाखिल हुआ, उस वक्त शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया, उसके अंदर वो दाखिल हो गया। तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की। अब वॉशरूम के अंदर जाने के लिए जो दुआ है, एक छोटी सी दुआ है, छोटा सा अमल है, लेकिन इससे आप बड़ी मुसीबत से, बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। जब आप बगैर पढ़े वॉशरूम में ये दुआ पढ़े बगैर दाखिल होंगे, फिर आपके ऊपर जादू भी होगा, फिर आपके ऊपर जिन भी मुसल्लत होगा। ये छोटी सी जो मैंने चंद एहतियाती तदाबीरें बताई हैं, इसके ऊपर अमल कर कर आप खुद भी जादू से बच सकते हैं, और जो भाई सुन रहे हैं वो खुद भी इस पर अमल करें और अपने अहल खाना को, अपनी औलाद को भी इसके ऊपर अमल करवाएं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस जादू, इस मोजी जादू से बचाए और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।